السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل رب کی باتیں میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے اونٹ کی ٹانگ کو باندھ رکھا۔ اگر اس کی نگرانی کرتا رہے گا تو اسے روکے رکھے گا، اور اگر آزاد چھوڑ دے گا تو وہ کہیں چلا جائے گا۔ اور اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر ہم ترک کر دیں تو بھول جائیں گے، اس لیے کچھ نہ کچھ قرآن روزانہ پڑھتے رہنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن نکل کر بھاگنے میں ان اونٹوں سے زیادہ تیز ہے جن کے پاؤں کی رسی کھل چکی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کی وضاحت کچھ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر الہی ہے۔ اس میں ایک ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ ال عمران 3 آیت نمبر 191 کے تحت سواری پر بھی ذکر الہی تلاوت قرآن پاک کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب وہ بچے تھے میں نے محکم صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب یاد کر لی تھیں۔ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محکم صورتیں کون سی ہیں؟ کہا کہ مفصل۔ اس کی وضاحت ہے، سورہ حجرات سے آخر قرآن تک مفصل صورتیں کہلاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو بچپن ہی سے دین کا علم سکھانا چاہیے، کیونکہ ایسا بچہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرات کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خوب کھینچ کر پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی کہ کھینچ کر پڑھا کرو۔ وضاحت کچھ یہ بتائی گئی کہ بسم اللہ میں لام کو، رحمان میں میم کو اور رحیم میں ہا کو کھینچنے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی اچھی آواز میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش الحان تھے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات گزارتے وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو صبح ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا جس کا ترجمہ ہے، پس کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ النساء 4 آیت نمبر 41 پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح بولی کہ آیت شریفہ کو سن کر مذکورہ قیامت کا منظر آنکھوں میں سما گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدہ ہو گئے۔ تلاوت قرآن کریم کا یہی تقاضا ہے کہ موقع و محل کے لحاظ سے آیت قرآن کا پورا اثر لیا جائے۔ اللہ پاک ہم کو ایسی ہی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسروں سے قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی مسنون ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر امر پیرا رہتا ہے، نارنگی کی سی ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ اور ذائقہ بھی عمدہ، اور اس کی مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا مگر اس پر امر کرتا ہے، کھجور کی سی ہے، اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال گلببونہ پھول کی سی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کی طرح ہے جس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ بھی کڑوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل اور زبان ایک دوسرے کے مطابق ہوں، اور جب دل اور زبان میں اختلاف، گھبراہٹ ہو جائے اس وقت پڑھنا چھوڑ دو۔ اس کی وضاحت ایسے ہے کہ جب دل میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے تو قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے، آرام کرنے کے بعد کسی دوسرے وقت میں پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے معجزات دیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لا سکیں۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا۔ مجھے قرآن کی شکل میں اللہ عز جل شانہ نے بذریعہ وحی معجزہ عطا فرمایا کہ جس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والے دیگر انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جن میں آپ کو معلومات ملتی رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔